آج آپ کے ساتھ زبردست خستہ کچوری کی ریسیپی شیئر کریں گے، ایزیلی اور کوئکلی کیسے آپ افطار کے لیے بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ 2 کپ میدا لے لینا ہے آپ نے، اور اس کی ڈو کو سب سے پہلے ہم نے نیڈ کر کے رکھنا ہے۔ اس کے اندر 1 ٹی اسپون میں نے سالٹ ایڈ کر دیا، اور 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر گھی جو ہے نا آپ نے ایڈ کر دینا ہے، اور اچھی طرح گھی کو میدے کے اندر مکس کرنا ہے۔ مکسنگ اچھی طرح ہو جائے گی تو آپ نے چیک کر لینا ہے، جب اس طرح کا میدا آپ کا اکٹھا ہونا شروع ہو جائے تو آپ کا میدا اور گھی بالکل صحیح مکس ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے جو ہے نا اس کو کر لینا ہے اچھی طرح نیڈ، اور کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر ہم نے دینا ہے ریسٹ۔ اچھی طرح نیڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر سے لگائیں گے آئل، اور آئل لگا کے آپ نے کلین ریپ لگا کے جو ہے نا اچھی طرح اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ 20 منٹ آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے۔ ریسٹ دینے کے بعد جو ہے نا دوسری طرف ہم نے لے لینا ہے کارن فلور، اور یہ تقریباً 3 سے 4 چمچ میرے پاس کارن فلور ہے، اور اس کے اندر تقریباً ½ ٹی اسپون میں نے ایڈ کر دیا ہے بیکنگ پاؤڈر، اور 2 چمچ جو ہے نا اس کے اندر میں نے گھی ایڈ کر دیا ہے، بناسپتی گھی، آپ کوئی بھی گھی جو ہے نا اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ وہ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے، اور اس طرح کا ایک پیسٹ سا بنا کے تیار کر لینا ہے جو ہم ان کی کچوری کی تہہ کے اندر لگائیں گے۔ اب جو ہے دوسری طرف ہم نے ڈو کو ایک دفعہ پھر اچھی طرح نیڈ کر لینا ہے، اور نیڈ کرنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے جو ہے نا پیڑے تیار کرنے سٹارٹ کرنے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے، گول گول بنا لیں، اور لگا کے ان کو بنا کے آپ نے تھوڑی دیر ان کو بھی جو ہے آپ نے دینا ہے ریسٹ۔ ایک ہی شیپ میں ایکول آپ نے پیڑے بنانے ہیں تاکہ ایک جیسی آپ کی ساری کچوریاں جو ہے وہ تیار ہوں، چھوٹی بڑی کچوریاں نہ ہوں، تو پیڑوں کا سائز آپ نے بالکل ایک جیسا ہی رکھنا ہے۔ اب اگین ان کو 10 منٹ میں نے ریسٹ دے دیا ہے، اور اب اپنے جو ہے نا بورڈ کو آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ گریس کر کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ایک پیڑے کو اٹھانا ہے، اور اس طرح فلیٹ کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا اچھی طرح فلیٹ کر لینا ہے۔ جب یہ تھوڑا سا فلیٹ ہوگا تو چمچ کی مدد سے جو ہم نے کارن فلور اور گھی کے ساتھ وہ پیسٹ تیار کیا ہے، وہ پیسٹ اس کے اندر اچھی طرح آپ نے سپریڈ کرنا ہے۔ اب ایک سائیڈ اٹھا کے دوسری سائیڈ اس کے اوپر تہہ لگانی ہے، اور سائیڈوں سے بھی باری باری اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے، تو اس طرح چوکور شیپ میں جو ہے نا ان کو ان کی لیئر لگا لینی ہے، اور اسی طرح 1 بائی 1 کر کے سارے پیڑوں کو فلیٹ کرنا ہے۔ فلیٹ کرنے کے بعد ان کے اندر وہ پیسٹ لگا دینا ہے، لگانے کے بعد ان کو جو ہے ایک دفعہ اچھی طرح فولڈ کر کے آپ نے رکھ دینا ہے۔ ساری جب باری باری آپ ان کی لیئر لگا لیں گے اور فولڈ کر کے رکھ دیں گے، تو اگین آپ نے ان کو 10 منٹ جو ہے وہ ریسٹ لازمی دینا ہے۔ 10 منٹ کے بعد اگین جو ہے آپ نے پھر ان کو ایک دفعہ لینا ہے، اور لینے کے بعد آپ نے اسی طرح اپنے بورڈ کے اوپر آنا ہے، اور ان کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح فلیٹ کرنا ہے۔ فلیٹ کرنے کے بعد اگین ایک دفعہ آپ نے ان کو لیئر دے دینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو اگین 10 منٹ کے لیے آپ نے ریسٹ دینا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ 2 سے 3 دفعہ جب آپ لیئرز دیں گے کچوری کو، بہت خستہ کچوریاں آپ کی بنیں گی، بہت اچھی ان کے اندر جو ہے وہ لیئر ساری آ جائیں گی۔ 10 منٹ جب تک ان کی ریسٹ ہو رہی ہے تو دوسری طرف اس کی فلنگ تیار کرتے ہیں۔ فلنگ کے لیے آپ نے لہسن اور ادرک کو 1 چمچ جو ہے نا آئل کے اندر ذرا سا سوتے کر کے اس کے اندر چکن کا قیمہ ایڈ کیا ہے، اس کا کلر جب تک چینج ہوا ہے تو 1 پیاز اور 1 شملہ مرچ ایڈ کر دیا ہے۔ ان چیزوں کو اچھی طرح کرنا ہے مکس۔ آپ جو ہے نا بیف کے قیمے کے ساتھ بھی اسے بنا سکتے ہیں، میں چکن کے قیمے کے ساتھ بنا رہی ہوں۔ اب اچھی طرح ان کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر سب سے پہلے میں نے ایڈ کی ہے کٹی ہوئی کالی مرچ، یہ 1.5 ٹی اسپون اس کے اندر ایڈ ہوئی ہے، اور اسی طرح میں نے اس کے اندر چلی ساس جو ہے وہ ایڈ کیا، تقریباً 1 ٹیبل اسپون، سویا ساس 2 ٹیبل اسپون ایڈ ہوا ہے، اور سالٹ اس کے اندر اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور ان سب چیزوں کو آپ نے کر لینا ہے اچھا سا مکس۔ یہ اتنی مزیدار اور یہ جو ہے نا اس کی فلنگ تیار ہوگی، اور اس کو بس اچھی طرح مکس کرنا ہے، پراپر سارے مسالے اور ساسز اس کے اندر چلے جائیں، اور پھر اس کو بھی آپ نے اچھی طرح ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اب ہم نے ایک ایک پیڑے کو جو ہے وہ اٹھاتے جانا ہے، اسی طرح بورڈ کو آپ نے گریز کرنا ہے، اور ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح فلیٹ کر لینا ہے۔ اچھی طرح جب یہ فلیٹ ہوگا تو آپ نے اس کے اندر جو ہے نا درمیان میں آپ نے فلنگ رکھنی ہے، اور فلنگ رکھنے کے بعد اس کے کناروں کو جو ہے وہ آپ نے پکڑنا ہے۔ پہلے دونوں سائڈوں سے پکڑ کے آپس میں سٹک کریں، پھر چاروں سائڈوں سے آپ نے پکڑ لینا ہے، اور اس کو جو ہے نا ایک پیڑے کی شیپ میں لے آنا ہے۔ اوپر والے جو حصہ ہے اس کو لائٹس آپ موڑ کے وہیں پہ دبا دیں گے،
اور گول سی جو شیپ جو ہے نا آپ کی کچوری کی بہت ہی زبردست ہی تیار ہو جائے گی۔ اسی طرح 1 بائی 1 کر کے ساری کچوریوں کو ہم نے فل کر لینا ہے، اور فل کرنے کے بعد جو ہے وہ سب کو پہلے بنا کے رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد ہم ان کا فرائنگ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ مڈ کے اندر جو ہے ہاتھوں کی مدد سے ہی ہم انہیں فلیٹ کریں گے، فلنگ آپ نے رکھنی ہے، رکھ کے جو ہے نا ان کو اچھی طرح اوپر سے موڑ کے زبردستی جو ہے کچوری کی شیپ دے دینی۔ اب آپ نے ان کو جب آئل کے اندر ڈالنا ہے تو بالکل ٹھنڈے آئل کے اندر، یعنی بہت زیادہ گرم آئل نہ ہو، بالکل لائٹ سا آئل جب گرم ہونا سٹارٹ ہو تو آپ نے رکھنا ہے۔ تقریباً 8 سے 10 منٹ انہیں لگیں گے، بالکل لو فلیم پہ آپ نے ان کو جو ہے وہ کوک کرنا ہے۔ اتنی لو فلیم پہ کریں گے تو ان کی جو ایک تو خستہ پن آئے گا، دوسرا جو ہم نے ان کی لیئرز تیار کی ہیں نا وہ بہت زبردست جو ہے وہ فرائی ہو جائے گی آپ کی کچوری اندر تک۔ تقریباً 8 سے 10 منٹ آپ کو لگیں گے، ایک سائیڈ ہوگی، دوسری سائیڈ کو آپ نے فلپ کرنا ہے، اور 1 بائی 1 کر کے آپ نے ساری کچوریاں جو ہے وہ فرائی کر لینی ہے۔ تو جب یہ فرائی ہو جائیں گی تو اتنی خستہ، نرم اور مزیدار بنے گی، نرم نہیں بلکہ یہ کرنچی ہوں گی، بہت ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو۔ آپ نے ریسیپی کو ضرور فالو کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔